محبت کر کے ہم نے دیکھا ہے، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ محبت کرنے والوں کو اکثر ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ انسان سے محبت بہت اذیت دیتی ہے۔ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرنا دوستو۔ جب انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلح کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرش بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر وہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں، وہ معلوم کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہونٹ اس سکون کا منتظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا۔ بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے، اس کو تھما رہے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور قربت سے بھی نواز دیتا ہے۔ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ لوگ تم سے دوبارہ نہ ٹکرائیں جنہوں نے تمہیں رنج دیا، لیکن تب تم ان سے منہ پھیر کر مت گزرنا۔ ہو سکتا ہے انہیں تمہاری ضرورت ہو، ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالی پیش کرنا اور ان پر مہربانی کر کے انہیں سن لینا ان کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر سزا دینا چاہو تو انوکھی انداز میں دینا، ان سے دوبارہ کوئی امید نہ لگانا، اور بھول کر بھی ان پر اپنے قیمتی جذبات یا الفاظ نہ لٹانا۔ طنز نہ کیا کیجیے اور نہ طنز کا جواب طنز سے دیا کیجیے۔ خاموش رہنا سیکھیں، اس میں بہت طاقت ہے۔ جب ہم خاموش رہتے ہیں تو فرشتے ہماری جگہ معاملہ سنبھال لیتے ہیں، اور صرف ایمان کی موجودگی والے ایسا عمدہ عمل کر سکتے ہیں۔ صبر خود سے نہیں آتا، کرنا پڑتا ہے۔ دل لاکھ بغاوت پر آمادہ کرے، روئے چیخے چلائے، مگر اس کو سنبھالنے والا اور اپنے شور مچاتے جذبات و احساسات کو سلا کر رب کی رضا پر راضی رہنے والا ہی دراصل صابر بندہ ہے، جو رب سے گلے شکوے کرنے کی بجائے خاموشی سے اس کی فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے، وہی صابر ہے۔ ہم میں یہ خصوصیات نہیں ہیں، ہم بے صبرے بندے ہیں، ذرا اس تکلیف اور آزمائش پر چیخ اٹھتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں اس کے فیصلوں سے انجان۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے ہر کام میں مصلحت ہے، ہمارے لیے اچھائی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے ہماری بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ ہم اس کی آیتوں کو بھول جاتے ہیں جس میں اس نے صابرین کا ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، یا جس میں اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں مگر دل میں نہیں اتارتے، ورنہ جن لوگوں نے اس کلام کو دل میں اتارا ان کی مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ وہ رب کی رضا کے آگے اپنا سارا کنبہ لٹانے سے بھی
دریغ نہیں کرتے، یہاں تک کہ 6 ماہ کا بے سیر بھی قربان کر دیتے ہیں اور بدلے میں رب کی رضائے اپنے نام کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی کن کی صدائیں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شے سے پاک ہو، کیوں نہ کہ معجزے انہی کے لیے ہوتے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں، ورنہ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہم حالات کے ہاتھوں اتنے عاجز و بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان سسک سسک کر بس اللہ رب العزت کو بار بار پکارتی ہے۔ بے بسی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ہر لمحہ 1000 صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے۔ پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی اس ایک لمحے میں آ کر رک سی گئی ہو، جیسے سانس تھم سی گئی ہو۔ پھر نہ دلاسا چاہیے ہوتے ہیں، نہ ہمدردی چاہیے ہوتے ہیں، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے، پھر بس ایک ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہو۔ آنکھیں معجزے کے لیے ترس جاتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری طرف دیکھے، ہم سے بات کرے، اور وہ بات اتنی لمبی ہو کہ ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو میں گزر جائے، نہ کوئی وقفہ ہو اور نہ ہی کوئی بیچ میں خالی آئے ہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ رب العزت کے روبرو سر جھکائے بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی سوال کرتے ہیں نہ ہی کوئی گلہ، چاروں طرف بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ جھولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا کرنے کی سخت باقی نہیں رہتی، کیوں نہ کہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ یکتا سن رہا ہے، اس لیے کہ صبر کا آخری مقام کن سے فیکون تک کے فیصلے پر ٹکا ہوتا ہے۔ بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہے، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہے، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے، تب تو فیکون کی نوازش کر دی جاتی ہے، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے، جو بول کر کی گئی اور جو بن بولے کی گئی وہ سارے دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ محبت بھی ایمان کی طرح ہوتی ہے، محبوب واحد نہ ہو تو کفر ہو جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ انسان کو اتنا سمجھدار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دعا مانگنے سے پہلے ہی بیٹھا مصلحتیں سمجھتا رہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک چیز کو بہت مانگا، پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اس لیے نہیں مل رہی۔ ارے نہیں، ہم کیوں فضول میں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ دیکھنا تو ہمارا کام ہی نہیں کہ کس کام میں بہتری ہے کس میں نہیں۔ یہ تو پوشیدہ باتیں ہیں، غیب کا حصہ ہے۔ جو چیزیں ہمیں پسند ہے اس کا مستقبل میں ہم پر کیا اثر ہوگا ہمارے سمجھ سے پرے ہے۔ مت خود کو الجھائیں۔ جب ہم اللہ کے پاس اپنی پریشانی اپنی مشکل کے لیے جاتے ہیں جو ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، پھر ہمیں اپنی محدود سی عقل اور علم کو مسقط میں ڈالنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ مانگی ضد کریں اور کبھی مانگنا نہ چھوڑیں۔ وہ آپ کے رب
ہے، وہ آپ کا رب ہے، وہ نہیں تنگ پڑتا، تو وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں دے گا؟ چلے مان لیتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس سے آپ کے حق میں بہتر کر دے؟ جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ ضد کریں؟ اتنی سمجھداری کا مظاہرہ نہ کریں کہ دیا تو ٹھیک، نہ دیا تو بھی ٹھیک۔ ہمارے لیے چیزیں مشکل اور ناممکن ہوتی ہیں، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعا کے معاملے میں بچے بن جایا کرو۔ بچے ہیلی کاپٹر مانگتے ہیں، جہاز مانگتے ہیں، تو دعا کے معاملے میں بچے بن جایا کرو، کچھ نہ سمجھا کرو، بس اپنے دل کا حال کہا کرو۔ وہ جائز نہیں، وہ میری نہیں، یا وہ تو میری اوقات سے باہر ہے، ٹھیک ہے سب بجا ہے، مگر اس ہستی کے آگے تو سب کن کی مارے ہیں۔ بس تو بس مانگے، بار بار مانگے، آپ کا رب پکار سننے والا ہے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں جہاں کسی کا وقت پیسے سے بھی نہ ملتا ہو، وہاں کوئی محبت دے رہا ہو، اپنا قیمتی وقت اور احساس دے رہا ہو، دعاؤں میں لمحہ با لمحہ یاد رکھ رہا ہو، اور نہیں کچھ تو اسے تھوڑی عزت ہی دے دینی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ دنیا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔